ایک پوائنٹ ملنا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا کلیئرٹی سے بتائیے کہ ایک پوائنٹ سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان؟ جتنا فائدہ ہوگا اتنا ہی نقصان ہوگا، سیدھی سی بات تو یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آنے والے میچز میں کیا ریزلٹ ہوگا. ڈفرینٹ سیناریو بنے. اگر آج پاکستان ایک میچ بھی جیتے تو سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے، وہ سیناریو بھی سامنے آیا ہے. تو لیٹس سی، لیکن میچ ہو جاتا زیادہ اچھا تھا چاہے کوئی بھی ٹیم جیتتی. تو یہ اگر مگر والی ایک پوائنٹ والی بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا کہ جو ٹاس جیت کے بیٹنگ کری تھی نا، وہ آپ کو پتہ چل جاتا، وہ پتہ چل جاتا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. کہ کسی ٹائم تو آپ بالنگ کرتے ہیں، کسی ٹائم آپ بیٹنگ کر لیتے ہیں. اب کسی ٹائم ٹاس پہ فیصلہ کر لیں، یہی ہو سکتا ہے. اب یہی بچ گیا ہے. کامران باسط بھائی کہتے ہیں اچھا ہوا، ایک دن پہلے کہہ رہے تھے بارش ہو جائے بچت ہو جائے گی. یہ تو انڈیا والے میچ میں بولا، یہ تو 28 تاریخ کو پتہ چلے گا نا، اچھا ہوا کہ برا ہوا، کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا. لیکن ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کنڈیشن کے مطابق نا ہماری ٹیم وہ ڈیسیژن نہیں لیتی کہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. ٹاس اگر ہاتھ میں ہے تو ہماری ٹیم کو کیا سوٹیبل ہوگا، پہلے بالنگ کے بیٹنگ، ان دونوں چیزوں میں کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا. بس وہ جو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے نا، جو باتیں ہوتی ہیں دنیا میں میڈیا پہ، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیتے ہیں. اور جو جہاں پہ اچھا کرنا چاہیے، جو باقی چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں، پلینگ سائڈ کیا ہونی چاہیے، بالنگ لائن اپ کیا ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو ٹیم اور بیلنس اچھی بن جائے گی اور قدرے بہتر کرکٹ کھیلنے کو نظر آئے گی، فائٹ نظر آئے گی. آپ صرف ایک چیز کا اس وقت سوچ رہے ہیں، بیٹنگ کہ بیٹنگ جتنی لمبی ہو جائے گی اتنا اچھا ہوگا. 15-20 رنز بھی ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو گئے، ساتھ 1-2 اوور کر لیں گے. ایسے پلیئروں کو زیادہ اوبلائج کیا جا رہا ہے، نہ کہ آپ اسپیشلسٹ کے ساتھ جائیں. ٹیمیں آپ دیکھ لیں، ساری ٹیمیں اس ورلڈ کپ میں اپنے 4 اسپیشلسٹ بولروں کے ساتھ کھیل رہی ہے. 5واں چھٹا بولر ان کا آل راؤنڈر ہوتا ہے. وہ بھی آل راؤنڈر، جو چھٹا بولر ہوتا ہے وہ بیٹسمین بولر ہوتا ہے، جو پہلے 6 میں 5 میں کھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز پاکستان ٹیم کو دیکھنی چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اب دونوں میچز بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو اگر ایک بولر اور ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ تو ضرورت پڑے گی. باسط بھائی یہ تو بول کے ہم تھک گئے کہ وی نیڈ اندر پیسر فرسٹ آف آل. باقی تو یہ تو ٹیم کا بیلنس ہی صحیح نہیں ہو رہا کہ آپ ایک فاسٹ بالر کے ساتھ جا رہے ہیں. پہلے وہ فاسٹ بالر آپ کا مین بالر شاہین تھا جو بالکل آؤٹ آف فارم تھا، جس کو رن پڑ رہے تھے. اب آپ سلمان مرزا جس کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، اب آپ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ رکھ رہے ہیں فہیم اشرف جس پہ آپ کو ہی بھروسہ نہیں ہے کہ اگر اینڈ میں آپ کو دینا پڑے اوور تو آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اوور 20-25 رن کا نہ چلا جائے. تو آپ کیوں یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ آپ نسیم شاہ کو ٹیم میں لے آئیں یا فار دیٹ میٹر شاہین کو لے آئیں؟ آپ کا دوسرا بالر تو ہو مین. نجیب کوچ صاحب کو، کپتان کو، ان جو آپ نے نام لیے نا، یا تو انہیں لائک نہیں کرتے یا ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. صاحبزادہ فرحان جس طرح بیٹنگ کر رہا ہے، فہیم اشرف نے فائنل میں بال کری تھی ایشیا کپ کے، اس کے بعد وہ باہر نہیں بنتا تھا کہ وداؤٹ بالنگ وہ میچ کھیلے. صحیح بات ہے، جتنی اچھی اس نے بالنگ کری تھی. لیکن وہی بات ہے نا، پسند نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے اس کے اوپر. شاہین شاہ آفریدی کی فارم اچھی نہیں ہے تو پھر نسیم شاہ کو کیوں لیا تھا، پھر حارث رؤف کو کیوں نہیں لیا. صحیح بات ہے. بس چلو حارث رؤف کو بھی چھوڑو، وسیم جونیئر کو آخر میں کیوں باہر کر دیا. تو یہ وہ سوالات ہیں. ابھی ٹورنامنٹ چل رہا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی نا کہ ٹرسٹ لیول جو ہے نا ہیڈ کوچ کا بہت کم پلیئروں کے ساتھ اچھا ہے. باقی وہ سمجھتا ہے بس یہ ایسے ہی آ گئے ٹیم میں. ہاں صحیح بات، سچی بات یہ. صحیح کہہ رہے ہیں. یا تو وہ اس کی بہت بڑی سوچ ہے جو مائک ہیسن سوچ رہا ہے کہ یہ پلیئر نہیں ہے اس قابل، یا پھر جو سلیکٹرز ہیں انہوں نے بولا نہیں بھائی یہی پلیئر ہے ہمارے پاس. سمجھ بھی نہیں آ رہا. اور ایک صبح سے ایک چیز بنا رہا تھا، ایک میچ جیت کے بھی پاکستان جا سکتا ہے سیمی فائنل میں. جو سیناریو 28 تاریخ کا بولا نا کامی نے کہ 28 کو پتہ چلے، پہلے ہی پتہ ایک میچ جیت کے آپ کے ہو گئے 3 پوائنٹس. تو آپ کہہ رہے کہ کسی دوسرے کے میچ میں بھی بارش ہو؟ نہیں، پھر کیسے 3 پوائنٹ؟ انگلینڈ ہرائے سری لنکا کو، انگلینڈ ٹیم سارے میچ جیتے، ایک ٹیم سارے میچ. انگلینڈ ہارے نیوزی لینڈ سے، ہم ہرائے انگلینڈ کو، تو پھر سری لنکا سے ہم ہار بھی جائیں تو سیمی فائنل ڈائریکٹ تھرو. نہیں، سری لنکا سے ہم ہار بھی جائیں نا. ہم باتوں سے تو ٹرافی بھی اٹھا لیتے ہیں. ابھی تک ہمارا بڑی ٹیم کے خلاف یہ پہلا میچ آ رہا تھا جو بارش کی نظر ہو گیا. پہلا تو انڈیا والا ہم ہار ہی گئے، اچھا ہی ہوا. اور اس کے بعد بھی ہماری یہی والی
چیزیں چل رہی ہیں کہ بارش کو کوئی روک سکتا ہے، لیکن یہ اس کو ہرائے، یہ اس کو ہرائے، شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ کس ایونٹ میں نہیں ہوا آج تک. پاکستان ابھی پاکستان کی کوالٹی یہی ہے کہ نہیں یوں نہیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں نہیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے. کیلکولیشنز یہی ہیں، اسی میں کامیاب ہے. وہ پہنچ رہے تھے نا، وہ افغانستان پہنچ تو رہی تھی سیمی فائنل میں، کہاں گئی؟ ٹاٹا بائے بائے ہو گیا. پتہ نہیں کیا دنیا یار، ابھی کیا بولوں. کامران، پاکستان ٹیم کے لیے مشکلات تو ہیں، اور ہم نے ابھی تک اپنی اس ٹیوننگ ہی نہیں کی ہے صحیح سے، جو کہ ہماری ورلڈ کپ سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اور جو ہمیں کمزور ٹیموں کے خلاف، ریلیٹیولی کمزور ٹیمیں جنہوں نے ایکچولی اس ایونٹ میں اچھا کھیلا ہے، جب آپ کو موقع ملا تب بھی آپ نے اپنی چیزیں ٹرائی نہیں کی. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے نجیب. آپ دیکھیں کہ صرف میڈیا کی حد تک نا پاکستان کی عوام کو بتا دیا ہے کہ بہت اچھے چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرکٹ بہت ٹاپ کلاس چل رہی ہے، ہمارے اسٹیٹس دیکھیں، نمبر آف میچز دیکھیں کتنے جیتے، صرف اس پہ لگایا ہوا. اگر ریالٹی دیکھی جائے تو ہمیں بیلنس ٹیم لگ ہی نہیں رہی. جب اناؤنس کی تھی اس وقت بھی کہا تھا کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیا سوچ کے ٹیم اناؤنس کی ہے، اس سے بہتر ٹیم اناؤنس کر سکتے ہیں. آپ جب تک اوبلائج کرنا نہیں چھوڑیں گے نا، آپ کی کرکٹ نہیں بہتر ہوگی، آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں تیار ہوگی. آپ وہ ریپلیسمنٹ اس وقت ہی تیار ہوگی جب آپ ایک پروسیس کے ساتھ چلائیں گے. تو یہاں پہ تو وہ چل ہی نہیں رہا. یہاں پہ تو جو پسند ہے اس کو ڈیفینیٹلی کھلایا جائے گا، اس کو نمبر آف میچز ایسے دیے جائیں گے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے، کتنی بڑی پرفارمنس کر دی ہے، کیا ان کا رول ہے. وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہماری کرکٹ کا حال کیا. تو یہی چیز ہے، بیلنس اب بنانا پڑے گا. اب جو لے کے گئے ہیں اس میں کیا بہتر سمجھتے ہیں. کوچ نے جیسے پریس کانفرنس کی، اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ابرار صاحب کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ بالکل اب باہر ہو گئے ہوئے ہیں. جو آپ کا ICC کا نمبر 2 جس نے آؤٹ کیے ہوئے، ایک میچ خراب ہوا صرف، باقیوں کے 60 میچ ہو گئے ہیں، 40 میچ ہو گئے ہیں. وہ ٹیم کا حصہ ہے. جس نے آؤٹ کیے ہیں، ایک میچ خراب ہوا، وہ ٹیم سے باہر ہو گئے. ICC کی رینکنگ میں دوسرے نمبر پہ تھا، تیسرے پہ آ گیا ہے. ہاں جی، اس لیے اور کہہ رہے ہیں آپ کہ نے اس کو باہر کر دیا. آپ ٹو مینی آل راؤنڈرز پہ ضرور جائیں، لیکن آپ جا سکتے ہیں جیسے ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہالینڈ، نمیبیا، USA، ان کے خلاف آپ کام چل جائے گا. بڑی ٹیموں کے خلاف نہیں چل سکتا. باسط بھائی، ابھی ہم نے بات کی فاسٹ بالنگ پہ، کامی نے بات کی کہ ابرار والا جو انسیڈنٹ ہوا، میں فاسٹ بالر پہ بھی بات کر رہا ہوں کہ ایڈ ہونا چاہیے. مطلب فاسٹ بالر کے ایڈ ہونے پہ بات ہوئی، ابرار کو باہر نکالنے کی بات ہوئی. میں کنفیوژنس کی بات کر رہا ہوں جس میں کوچ نے آلریڈی ڈال دیا اس ٹیم کو. اب بابر اعظم کا بھی پوائنٹ وہی والا کہ وہ 8 اوور 7 اوور میں نہیں جا سکتے. شروع میں ان کا 100 سے کم کا وہ ہے اسٹرائک ریٹ ہے، چوتھے نمبر پہ وہ سوٹ نہیں کر رہے. تو پھر واٹس دا پوائنٹ؟ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہوں؟ نہیں تو فضول آدمی کون ہوا پھر جس نے ٹیم بنائی؟ صحیح بات ہے. بابر کو 4 نمبر پہ رکھا، کون ہے جواب دے؟ کون ہے؟ مائک ہیسن بھی تو ہے نا. مائک ہیسن نے یس کرا تو بابر 4 آیا نا. بھائی پہلے تو جسٹیفیکیشن دی نا اس کے نمبر پہ کھیلنے کی. جی، اب یہ بول دیا کہ جب پریشر پڑا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں بھیجا اگینسٹ اپنا نمیبیا، تو وہ یہ والا سوال اٹھا دیا انہوں نے کہ ایسے ایسے ہماری پلاننگ ہے. اور وہی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، کل کے میچ میں وہی چیز کر دی. جو اپوز کرا جس چیز کو، اسی کو یس کر دیا. یار میں نے کس بات کے یہ کوچ ہے یار؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. باسط بھائی بھی ایگری کریں گے، ڈیورنگ ٹورنامنٹ آپ کو یہ اپنی باتیں ٹیم کرنی کی برائی، نہیں اپنے چاہیے. پلیئروں کی برائی، اپنے پلیئروں کی ویکنس بتانا، وہ سارے سٹیٹس بتانا میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہمارے یہاں تو یہ مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے یہاں ہر ایونٹ میں نہیں ہوتا. یہ پچھلے ایونٹ میں وہ آیا، چیئرمین صاحب نے کہا اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے. جب وہ جس زمانے میں جس زمانے میں آپ کے ذکا اشرف صاحب تھے، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا کہ میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ انضمام نے خود کیا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہر ایونٹ میں ہوتا ہے. ہر ایونٹ میں ہوتا ہے. وہ ہم سیکھ بھی نہیں نہ رہے کہ یار ایسے کرنے سے کوئی اچھی چیز، اچھا میسج نہیں جاتا دنیا میں پاکستان کی کرکٹ کا. تو تھوڑا سا ہم لوگ بہتر طریقے سے چلائیں، بہتر طریقے سے باتیں کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے. کرکٹ بھی بہتر ہونی چاہیے. تو آپ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب آپ میرٹ پہ ٹیم بنانا شروع ہو جائیں گے نا. تو یہ پرابلم کبھی بھی نہیں آئے گی. یہ اس وقت پرابلم آتی ہے جب میرٹ پہ آپ کام نہیں کر رہے ہو.